قوم لوط 3 طرح کے عذابات آئے. ایک چنگاڑ، چیخ، یہ چیخ کی وجہ سے ان کے دل پھٹ کے رہ گئے، لیکن پھر بھی ان کی میتوں کو بھی نہیں چھوڑا، حکم دیا کہ اسے اٹھاؤ. ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ جب جبرائیل آئے اور قوم لوط کی پوری بستی کو اپنے پر سے اٹھا لیا، ایک پر مارا، وہ پر میں پوری کی پوری ان کی بستی آ گئی، اور اس کو لے کے اوپر گئے اوپر گئے اوپر گئے اوپر گئے اوپر گئے، یہاں تک کہ اتنا اوپر گئے کہ ملائے اعلیٰ یعنی پہلے آسمان کے فرشتوں نے حضرت لوط کے بستی کے کتوں کی بھونکنے کی آواز کو سنا، اس حد تک اوپر لے کے گئے. ہاں، جعلنا عالیہ سافلھا، پھر وہاں سے پھینکا انہیں. اب یہ باڈیز جب آ کے نیچے گرا تبھی یہ سب کچھ کیا ہے، فنا ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کی باڈی کو نہیں چھوڑا. سجیل، پھر ہم نے ان پہ کنکر پھینکے. ہاں، دوسری جگہ منضود، لکھے ہوئے کنکر. ہاں، ہر ایک کا ایک ایک کا نام لکھا ہوا تھا، کس پہ لگنا، کس کے لگنا، کس، اور وہ جہنم سے تپایا ہوا پتھر تھا، اس واسطے وہ جب گرے نا ان کے باڈیز بھی گل کے رہ گئی. اسی لیے آج بھی آ کر ڈیڈ سی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہاں کی جو ڈینسٹی ہے، وہاں کا جو پانی ہے، دیکھنے میں بھی عجیب ڈراؤنا ہے، اور وہاں کوئی کیا نہیں ہوتا، ڈوبتا نہیں ہے. آج تک ہزاروں سال ہو گئے، اس عذاب کا اثر ابھی بھی اس علاقے میں ہے. اتنا سخت ترین عذاب کسی اور کو نہیں آیا، کیونکہ یہ غلیظ گندی قسم کی بیماری تھی ان بدبختوں میں. جو نوجوان اس میں پڑے ہوئے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دو اگر یہ کام کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں. بہت بڑا گناہ، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. ہاں، آج بہت عام ہوتا جا رہا ہے، خاص کر ہاسٹل اور کالج لائف میں میرے اتنے فون آتے ہیں نوجوانوں کے، اس میں پڑھ کے برباد ہو کے آخری میں فون کر کے پوچھتا کرنا کیا ہے. بڑی درد مندی سے کہنا پڑتا ہے مجھے، اللہ نے کچھ بنا دیا، ہم ہیں تو کچھ نہیں، لیکن اللہ نے دلوں میں ڈال دیا. بہت سے لوگ، بہت سے بچے، بہت سے نوجوان ابھی نکلے نہیں، اس غلاظت میں پڑتے ہیں اور برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. یا تو آخری ان کا انتہا خودکشی پہ ہوتا ہے. یاد رکھو، یاد رکھو، یہ اندر وحشت پیدا کر دیتا ہے، دل کے اندر مردانگی چھا جاتی ہے، محفلیں انہیں پسند نہیں ہوتی ہیں، اور ہاتھ پاؤں کا شیک، رگوں کی کمزوری بیماریوں کا اڈا بن جاتا ہے، اور آخر فنا کے گھاٹ اترتا ہے اس بیماری میں داخل ہونے والا. ہاں، بڑی خطرناک ترین بیماری ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے بھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث یہاں تک اشارہ ہیں عذاب کے اعتبار سے. اگر کوئی کرتا ہوا دیکھے اور دونوں مرضی سے کر رہے تھے، دونوں کو قتل کر دو، کسی کو باقی نہ رکھو. زنا کے لیے تو سزا ہے، خالی کوڑے ہیں. ہاں، اگر وہ شادی شدہ ہو کے کرے تب جا کے اسے سنسار کرنا ہے، لیکن اسے کیا ہے، کوڑے ہی نہیں ہیں. اگر یہ کر رہا ہے کوئی، دونوں مرضی سے کر رہے ہیں، دونوں کو قتل کر دو، مار دو. ہاں، حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو سزا یہ ہے کہ اس کو سب سے اونچی عمارت شہر کی کوئی ہے تو وہاں لے جاؤ اور وہاں سے اس کو گرا دو، تاکہ تمام کے تمام قوم کے نوجوان سدھر جائیں کہ یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے. یہ اصول ہیں اسلام کے، اور یہاں یہ عذاب ہے ان لوگوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں مسجد السلام میں مصلیوں کی کثرت کی بنا اور مسجد السلام نے قائم مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم میں طلباء کی سہولیات کے لیے مسجد السلام میں 3 فلور کا کام جاری و ساری ہے. الحمدللہ چھت بھی اس کی ڈالی گئی ہے، کام جاری و ساری ہے، بس تکمیل کے قریب پہنچا ہے. آپ دیے گئے ہمارے اسکرین کے ذریعے سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کتنا کام باقی ہے. یہ کام آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون ہی سے پورا ہو سکتا ہے. آپ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے جنت میں ایک محل دینے والا ہے. بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے،
آپ حضرات سے گزارش ہے اس کی تعمیر میں آپ لوگ آگے بڑھ کے آئیں۔ ابھی 20 لاکھ کی اشد ضرورت ہے، ابھی اس مہینے میں 5 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ اہل خیر حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آگے بڑھیں اور ہماری مدد کرنے کی کوشش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ شکرم، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔